once again welcome to آج کا سب رنگ. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کا سب رنگ جو ہے وہ آپ کو مختلف شخصیات کے ساتھ ملاتا ہے اور کبھی کبھار جو پولیٹیکل پروگرام ہوتا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان لاہور کے علاقے NA-122 میں ضمنی انتخاب جو ہے وہ ہوا ہے 11 تاریخ کو. اس حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے. لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی گالی گلوچ ایک دوسرے پر اور اتنے اخراجات انہوں نے کیے ہیں, اس پر ہم آج بات کریں گے. اور اوکاڑا کا رزلٹ دیکھ لیں آپ, وہاں ایک آزاد امیدوار جو ہے اس نے 40,000 مارجن سے نون لیگ سے جیتا ہے اور وہاں پر تحریک انصاف کی ضمانتیں جو ہیں وہ ضبط ہو گئی ہیں. اس پر ہم آج بات چیت کریں گے. میرے آج دو مہمان ہیں جناب, اور ایک ہیں انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ہیں جناب حمید الرحمان حمید بھائی, اور دوسرے ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر عامر سہیل صاحب جو کہ صدر ہیں PTI کے شیفیلڈ برانچ کے. ان دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام قاضی صاحب. جی قاضی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے آج کے سب رنگ میں تاکہ ہم ناظرین سے شیفیلڈ کے رہنے والے لوگوں سے اور باقی لوگوں سے بات کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے, ہمارا جو یہاں شیفیلڈ کی کمیونٹی ہے اس کا اپنا پلیٹ فارم ہے, اس لیے ہم سب کو بلاتے ہیں یہاں پر. میں آپ سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں آپ نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا تھا, پاکستان کے جانثاروں کو سلام. آپ کے ذہن میں وہ کیسے خیال آیا اور اس کا جو یعنی کہ جو رزلٹ تھا وہ کیسا رہا؟ قاضی صاحب تھینک یو ویری مچ. قاضی صاحب پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ پروگرام شیفیلڈ میں آرگنائز کرنے کا پلان کیا تو بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ کسی لارڈ کو بلا لیں, کسی MPs کو بلا لیں. کئیوں نے کہا کہ 5-6 MPs ہماری مسلم کمیونٹی کے ان کو بلا لیں. لیکن ہمارے ذہن میں تھا کہ چیف گیسٹ ہمارا وہ ہونا چاہیے جو ڈیزرو کرتا ہے, اور اس میں ہم کیونکہ پروگرام کا تھیم یہ تھا کہ ہماری بہت سے لوگ جو ہماری خاطر پاکستان میں جانیں قربان کر رہے ہیں, جو پاکستانی عوام کی خاطر جانیں قربان کر رہے ہیں, خاص طور پہ لا انفورسمنٹ کے لوگ, پاکستان آرمی کے لوگ, ان کو سلام پیش کیا جائے تاکہ ان کو تھوڑے سا انکریج ہو سکے, حوصلہ افزائی ہو سکے اور آگے وہ اور بہتر طریقے سے کام کر سکیں. آپ نے احمد نواز غازی کو یہاں پر بلایا اور ان کے والد صاحب بھی موجود تھے یہاں پر, اور بڑی کوریج ملی میڈیا کی طرف سے, اور ان کے لیے ایک بہت اچھا رزلٹ آیا کیونکہ جو اخراجات تھے ان کے وہ بند کیے ہوئے تھے حکومت نے. ہماری مین وجہ یہ تھی کہ اس کو بلانے کا, کیونکہ اس کے والد صاحب سے میرا رابطہ پچھلے پورے سال سے ہے, اور اس نے مجھے کہا کہ میرا علاج کے اینڈ پہ جا کے گورنمنٹ نے میرے جو ہے اخراجات بند کر دیے ہیں, تھوڑا سا علاج باقی رہ گیا ہے. تو ہم نے اسی لیے ان کو انوائٹ کیا تھا تاکہ وہ یہاں آئے, ان کو ان کے مسائل سنیں. ان کے مسائل ہم ہمارے ذریعے, ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان گورنمنٹ تک جائیں, اور ان میں سے کچھ امید تو ٹھیک ہے ہمیں حل ہو جائیں گے, لیکن اتنی جلدی امید حل نہیں ہو جائیں گے, یہ اللہ کا کام ہے. اور دوسرا اس میں اپنے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میڈیا والوں لوگوں کا, ہمارے سپانسرز کا, خاص کر واسکو براؤن کا, چودھری نذیر صاحب کا, جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا, اور قاضی صاحب آپ بھی آئے تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. چلیں یہ تو بات ہوگی اس ایونٹ کی. اب آتے ہیں ہم اصلی مدعے کی طرف. وہ یہ ہے کہ جو PTI کا الیکشن تھا, ضمنی الیکشن لاہور کے حلقے NA-122 سے, ایاز صادق صاحب اور علیم خان صاحب مد مقابل تھے, ایچ مطلب کہ ایک دوسرے کے. آپ یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے جو ہار ہے وہ مان لی ہے, کیونکہ باہر بھی آرمی تھی اور اندر بھی پولنگ اسٹیشن کی آرمی تھی, تو اب کوئی ایسا نہیں رہتا آپ کے پاس ایکسکیوز کہ جی ہم ہار نہیں مانتے. ہاں, اس میں آپ نے شاید PTI کا موقف آپ نے سنا ہوگا کہ چودھری سرور صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے الیکشن رزلٹ تسلیم کر رہے ہیں لیکن ریزرویشن کے ساتھ. کچھ ہمارے خدشات ہیں جو کہ اس میں بہت سویئر قسم کی دھاندلی کی گئی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ فوج اندر بھی تھی, باہر بھی تھی. فوج کیا کرتی ہے کہ جس کا شناختی کارڈ ہے یہ بندہ وہی ہے, سائن یہ صحیح انگوٹھا لگا رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھتے ہیں. لیکن اس کے باہر پری پول ریگنگ بھی ہوتی ہے, جیسے کہ اس الیکشن میں ہوا کہ جو نواز شریف صاحب کی, جو ایاز صادق صاحب کی فیکٹریز میں ملازم لوگ تھے, جو کوئی فیصل آباد سے تعلق ہے, کوئی ملتان سے تعلق ہے, کوئی بکھر سے آیا ہوا ہے جہاں جاب کرنے,
تو ان سب کے ووٹ انہوں نے اس حلقے میں بڑھا دیے، کیونکہ ووٹ کی تعداد ایک فکس تھی۔ ان لوگوں کو 5-6 ہزار ووٹوں کو ایڈ کرنے کے لیے سمن آباد سے اتنے ہی 5-6 ہزار ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کے وہ نکال دیے۔ نہیں تو آپ کا خیال نہیں کہ جب ایک انسان لاہور میں رہ رہا ہے کافی عرصے سے تو اس کی ووٹ تو وہیں بننی چاہیے؟ ان کے ووٹ ملتان میں کسی کا بنا ہے، کسی کا بکھر میں بنا ہوا ہے، کسی کا کہیں بنا ہوا ہے، تو وہ تو آتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ہفتے 10 دن بعد چلے جاتے ہیں، ان کے ووٹ اپنے اپنے علاقے میں بنے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 126 دن کا دھرنا جی، اور جناب دھاندلی اور اب آپ کے کہنے کے مطابق فوج اندر بھی اور باہر بھی، جی بالکل، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوگی ہمارے ساتھ؟ نہیں، پری پول ریگنگ، نواز شریف نیوٹرل امپائر کے ساتھ الیکشن جیت ہی نہیں سکتا، الیکشن میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس کا کام یہ ہے کہ اس نے ہر وہ حربہ استعمال کرنا ہے کہ جس میں سے کوئی نہ کوئی 1-2%، 20%، 30% دھاندلی نکلے، اس کے حق میں ہو، اور اس دفعہ بھی اس نے وہی کیا۔ لیکن اگر یہ جنرل الیکشن ہوتا ہے تو ان علاقوں کے لوگ جو ووٹ دوسرے شہروں سے یہاں شفٹ کیے گئے وہ اپنے اپنے شہروں میں ہوتے، اور وہاں پہ اگر کوئی وہاں سے جو ووٹ اس اپنے علاقے میں ووٹ دیتے تو ہم انہیں وہاں بھی بیلنس کرتے۔ لیکن کیونکہ یہ سارا کچھ انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک ہی حلقے پہ آپ دیکھیں وزراء کی فوج وہاں پہ ہے، ماروی میمن نے وہاں پہ ہزار پاؤنڈ کے لوگوں کو انے واہ جو ہے ہزار پاؤنڈ نہیں، ہزار روپے کے وہ چیک تقسیم کیے، ہر ایک کے گھر میں جا کے جس کو ضرورت نہیں بھی تھی ان کو بھی دیے یہ لو۔ ویسے تو وہ سعد رفیق صاحب پر بھی یہ بلیم ہے کہ وہ ریلوے کا جی۔ میں اس پر آتا ہوں۔ امین صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو اب ان کا رونا ہے، دھاندلی پھر دھاندلی ہو گئی اور ریگنگ ہو گئی کسی قسم کی، حالانکہ ان کے کہنے کے مطابق اندر بھی رینجرز اور باہر بھی رینجرز، اور اتنا ہونے کے باوجود پھر یہ رو رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو قاضی صاحب۔ یہ ریگنگ کا مسئلہ جو ہے نا پاکستان میں، آپ کسی بھی الیکشن کو کہہ رہے ہیں صاف اور شفاف ہوگا تو آئی ڈونٹ تھنک سو از پاسبل۔ کیوں نہیں؟ وجہ کیا؟ کیونکہ ہماری جو قوم ہے، ہمارا معاشرہ ہے جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ کیا دھاندلی کو ایکسیپٹ؟ دھاندلی کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ کمال ہے۔ دیکھیں نا، دھاندلی کچھ تو جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی، بڑی اچھی بات کی کہ اندر بھی فوج اور باہر بھی فوج، وہ تو میرے خیال میں وہ اس طرح کی دھاندلی تو نہیں ہوئی، لیکن جس طرح کا پی ٹی آئی کا موقف آیا ہے کہ اس میں جو ووٹوں کے لسٹوں کی ووٹر لسٹ جو ہے اس میں گڑبڑ کی گئی ہے، ووٹرز کے کوئی اور پولنگ اسٹیشن بتا دیا گیا اور وہ بیچارہ کہیں اور جب وہ ووٹر جو باہر سے پولنگ ایجنٹ سے پرچی لے کے اندر جاتا ہے تو اندر اس کی ووٹ ہی نہیں ہے باہر سے، تو یہ اس طرح کے کچھ کام کیے گئے ہیں۔ لیکن اوورآل یہ جو الیکشن تھا، یہ میرے خیال میں آپ کہہ لیں کہ اسے 80-90% جو صاف اور شفاف الیکشن تھا۔ تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں، ان کا پی ٹی آئی کا ایک اپنا لائے عمل ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس پہ بات کر لیں، لیکن الیکشن میں دھاندلی کچھ اسی طرح کی نہیں ہوتی۔ اگر آپ دوسرے طرف دیکھیں تو پاکستان لاہور میں پرائم منسٹر لاہور کا، چیف منسٹر لاہور کا، بجلی کے منسٹر لاہور کے، ریلوے کا منسٹر لاہور کا، اور یہ پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے اس الیکشن میں، انہوں نے تخت لاہور کو لا دیا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ دیکھنا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ایاز صادق صاحب کی لیڈ ہے تو وہ میرے خیال ہے 2400 ووٹ کیا ہے، 24-25، لیکن انہوں نے تو کہا ہے کہ جیت ہوتی ہے، خواہ ایک وہ تو ان کی بات صحیح ہے، جیت ہوتی ہے چاہے ایک بار، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی نے وہاں پہ لوز نہیں کیا، انہوں نے گین کیا، کیونکہ انہوں نے صوبائی اسمبلی کی سیٹ وہاں سے جیت لیا، وہ بھی ان کے جو میاں نواز شریف صاحب کے جو ہیں وہ دونوں صوبائی اسمبلی کے اس حلقے کی، دونوں صوبائی اسمبلی کے حلقے کی ان کے پاس سیٹس ہیں، تو وہ بھی ان کے میاں نواز شریف صاحب کی مسز کے ریلیٹیو ہیں، وہ جو الیکشن آ رہے ہیں، تو وہ بھی دیکھ لیں، سوچ لیں کہ، لیکن اس دھاندلی کو آپ روک نہیں سکتے پاکستان میں، خاص کر پاکستان میں، کیونکہ جس وقت تک پاکستان کے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، آپ اس دھاندلی کی بات کریں،
الیکشن کمیشن مضبوط نہیں ہوگا, صاف اور شفاف لوگ اس میں نہیں آئیں گے, اس وقت تک آپ اس دھاندلی کو نہیں روک سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے جو پرانے کارکن ہیں جو 15-16 سال سے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں عمران صاحب کے ساتھ, ان کو پس پردہ کر کے وہ چہرے لائے گئے ہیں جو پہلے بھی کئی بار آزمائے گئے ہیں پاکستانی عوام سے, جیسے محمود قریشی صاحب ہیں, جہانگیر ترین صاحب ہیں, اور یعنی وہ جو ورکر ہے وہ آپ نے کیوں پیچھے ڈال دیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ پچھلا جنرل الیکشن میں جو ہم نے ٹکٹس دیے اس میں 40% ینگ لوگوں کو ٹکٹ دیے. ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے پاس اخراجات بھی نہیں تھے الیکشن کی فیس جمع کروانے کے لیے. ان کو پارٹی نے سپورٹ کیا, ورکرز نے سپورٹ کیا, پیسے کچھ چندہ جمع کر کے ان کو دیا کہ وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں. اور ہمارا ایک پروسیجر ہے کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں. وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے جو جیتتے ہیں وہی اپنے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرتے ہیں. ہم اس پہ بھی آپ کی بات صحیح ہے, ہم اس پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ ہم نظریاتی کارکنان کو جو ہے اگنور نہ کریں, ان کو ساتھ لے کے چلیں. ہم نے کچھ کیونکہ پارٹی میں بہت تیزی سے نئے لوگ آ رہے ہیں اور بہت تعداد میں آ رہے ہیں. عجیب بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں اوکاڑا میں دیکھیں آپ نے ایک پرانا جو کارکن ہے پی پی کا کسی زمانے میں اس کو پکڑ کے سامنے. اگر ان کی یہ بات ڈاکٹر صاحب جی اگر ان کی یہ بات ایکسیپٹ کر لی جائے کہ یہ ان کے جو پارٹی کے ورکر ہیں جو ان کو جو الیکٹ کرتے ہیں, تو علیم خان کو جو میرے خیال میں ان کے اندر پارٹی کی مخالفت تھی. علیم خان واز دا بیسٹ کینڈیڈیٹ اینی وے فار دا پی ٹی آئی. ڈاکٹر صاحب کیا واقعی علیم خان کی مخالفت تھی پی ٹی آئی میں لاہور کے حلقے میں؟ ود ان دا پارٹی جب انٹر پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں اس میں ہماری پارٹی کے اندر 2-3-4 گروپ بنتے ہیں, کیونکہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کوئی آپ پارٹی کے دوران الیکشن کے دوران ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی ہے. الیکشن ختم ہو جاتا ہے انٹر پارٹی الیکشن, ہم سب نارمل ہو جاتے ہیں. اور وہاں پہ لاہور میں بھی ایسا ہی ہے, اور اوکاڑا میں بھی ایسے ہی ہے نا. اوکاڑا میں بھی ہے ڈاکٹر صاحب, اس پہ بھی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ اوکاڑا میں بھی 90% جو پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ امیدوار جو ہے ان کو پڑا ہے. ہاں اوکاڑا میں ہم نے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنے میں مسٹیک کی ہے, ہم اس کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں. انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے کارکنان جو ہے ان کا جو ہے وہ اتنا لمبا پولیٹیکل جو ہے سیٹ اپ نہیں تھا, کیریئر نہیں تھا, انہوں نے جوائن کیا اور وہ یہیں سے سیکھ رہے ہیں. اور ہم نے اس کو ریشو رکھا کہ نئے لوگ بہت آ رہے ہیں. ہم نے 40% جو ہے وہ نظریاتی کارکنان کو سیٹ اپ میں رکھ رہے ہیں اور 60% نئے لوگوں کو شامل کر رہے ہیں. ہم اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ نون لیگ کے جو صدر ہیں یہاں کے شیفیلڈ کے اور جو سیکرٹری ہیں ان کو میں نے میسیج بھیجا تھا کہ وہ اس پروگرام میں آئیں اور اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے رکھیں, لیکن انفارچونیٹلی میسیجز بھیجے, کالز کی, ملاقات بھی ہوئی, لیکن ان کو 1 ہفتے کا نوٹس بھی دیا لیکن وہ نہیں آئے. یہ ان کی مرضی ہے اگر وہ آنا چاہیں یا نہ آنا چاہیں, کیونکہ یہاں اب نون لیگ کا کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا. بڑی افسوس کی بات ہے, ان کو ضرور آنا چاہیے تھا. میں آپ کی طرف آتا ہوں حمید بھائی کہ اوکاڑے میں ایک انڈیپینڈنٹ ریاض الحق جج صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کو 40,000 ووٹ سے مات دیتے ہیں, اور نون لیگ کا 2 بار انہوں نے ٹکٹ بھی مانگا تھا لیکن انہوں نے نہیں دیا, یعنی کہ ریاض الحق صاحب کو. تو یہ میرٹ جو ہوتا ہے یہ کسی سیاسی پارٹی میں نہیں دیکھا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل, آپ نے جو کویشچن ریز کیا وہ دونوں پارٹیوں کو میں بات کروں گا, صرف مسلم لیگ نون کی نہیں, پی ٹی آئی کی بھی, سب پارٹیوں میں ایسا ہی ہے کہ میرٹ کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یہ پی ٹی آئی والے نعرے تو بہت لگاتے ہیں لیکن ان میں بھی میرٹ نہیں ہے. اگر آپ اسی اوکاڑا کی بات کر لیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارا جو ہے ہم اس کو ٹکٹ دیتے ہیں جس کے اس حلقے کے لوگ جو ہے وہ اس کو ووٹ دے کے آگے لے کے آتے ہیں, تو اس میں ان کو یہ وجہ بھی ایکسپلین کرنی پڑے گی کہ 90% پی ٹی آئی والوں نے وہ انڈیپینڈنٹ امیدوار کو ووٹ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حلقے کے لوگ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں, جو کارکن ہیں, وہ جس کو آپ نے ٹکٹ دیا اس کے خلاف تھے, اس کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا. تو اس پارٹی میں بھی جو ہے نا وہ دوسری پارٹیوں کی طرح یہ تبدیلی کی پارٹی ہے, بات تو کرتے ہیں تبدیلی کی لیکن تبدیلی نظر نہیں آ رہی اس میں. یہ بھی اسی طرح کی جو ہے وہ اپنے پسندیدہ وہ یہ جو ان کے اوکاڑا سے جو تھے وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا, تو انہوں نے بھی ایسے ہی ٹکٹ دے دیا جیسے دوسری پارٹیاں دیتی ہیں, ایسے ٹکٹ کو اپنے پسندیدہ امیدوار کو.
لیکن یہ ان کو اس کا نقصان ہوا ہے. ایسے جس وقت تک عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میرٹ کے علاوہ میں نے کسی اور چیز پہ بات نہیں کرنی, تو میرٹ تو پھر ختم ہو گیا نا, میرٹ ختم ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہاں یو کے میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پی ٹی آئی جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے میرٹ کے حوالے سے؟ جی, میرٹ کے حوالے سے جو ہم اوورسیز کے چیپٹرز ہیں, ہم اپنی یہاں پہ میٹنگز کرتے ہیں, ہمارا جو ہے وہ ویو پوائنٹ جو اپنا ہوتا ہے وہ ہم پارٹی تک پہنچاتے ہیں. ابھی بھی ہمارا ایک وفد گیا ہوا ہے وہاں پہ پی ٹی آئی یو کے سے, جو پارٹی کے ہائر اتھارٹیز کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, ان سے میٹنگز کر رہے ہیں کہ کس طرح پارٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اور یقیناً بہت سی مسٹیک ہوتی ہیں, ہم سے بھی ہوتی ہیں, ہم ان کو انشاءاللہ اگلے الیکشن میں دور کریں گے. یہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں, یہاں پہ جو چناؤ ہوتے ہیں, پی ٹی آئی کے جو عہدیدار ہوتے ہیں ان کے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ بڑے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور میرٹ پہ ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی ایسا ہو سکے گا آپ کی پی ٹی آئی میں؟ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک حمید بھائی نے کہا ادارے مضبوط نہیں ہوتے تو وہ کچھ نہیں ہوتا. آپ نے الیکشن کمیشن کا اس الیکشن میں رول دیکھا ہوگا, اس سے پہلے دیکھا ہوگا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن صرف نون لیگ کے خلاف نہیں لڑا, ہم نے الیکشن لڑا نون لیگ کے خلاف, ہم نے الیکشن لڑا پیپلز پارٹی کے خلاف لاہور میں, ہم نے یہی الیکشن لڑا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف, ہم نے یہی الیکشن لڑا پروونشل گورنمنٹ کے خلاف, ہم نے یہی الیکشن لڑا جو ہے الیکشن کمیشن کے خلاف. الیکشن کمیشن بھی نون لیگ کا ہی حصہ ہے. حمید بھائی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ایلیٹ فورس ہے سیاست میں, کیا جب تک یہ رہیں گے تو ہماری عوام جو ہے اس کے مسائل وہیں رہیں گے؟ پانی لے لیں, روزگار لے لیں, بجلی لے لیں, یہ سارے مسائل جو ہیں کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جو ان پر عمل کر رہا ہے. 2.5 سال گزر گئے ہیں, یہ آپس میں الیکشن لڑ رہے ہیں, کبھی استعفے دے رہے ہیں, کبھی استعفے واپس, اب ایم کیو ایم کے استعفے جو ہیں وہ بھی واپس لے لیے گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک عام آدمی, ایک مڈل کلاس آدمی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچے گا, کیونکہ اس کے پہنچنے سے یہ ہوگا کہ ان کو کم از کم جو عام آدمی ہوں ان کے مسائل پتہ ہوں گے. اس ایلیٹ کلاس کو تو مسائل کا کوئی خیر و خواہ کوئی نہیں, کوئی پتہ نہیں ان کو. بالکل آپ نے بڑی اچھی اور خوبصورت بات کی قاضی صاحب, جاوید صاحب, کہ جس وقت تک ایک عام شہری, ایک مڈل کلاس کا آدمی پارلیمنٹ میں نہیں جائے گا اس وقت تک اس پاکستان کے غریب عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کیونکہ یہ جو ایلیٹ کلاس اوپر بیٹھی ہے ان کو تو آپ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے مسائل پتہ ہی نہیں ہے ان کو کیا. تو وہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ بلدیاتی الیکشن جتنی بھی یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے, جمہوریت, اس میں جتنے بھی یہ جمہوریت کی طرح سے یہ پارٹیاں جب سے برسر اقتدار ہیں یہ بلدیاتی الیکشن کراتی ہی نہیں تھے. صحیح. کیونکہ جس وقت تک بلدیاتی ادارے جو ہے وہ جمہوریت کی جو ہے روٹس ہیں وہیں سے جو امیدوار آتے ہیں, آپ کے سامنے آتے ہیں, لیکن یہ اس کی بڑی وجہ ہے کہ کیوں نہیں کراتے, کیونکہ نئے لوگ سامنے آ جائیں گے. کوئی اس کی ایک اور وجہ بھی ہے نا, جو فنڈز ہیں وہ یہ اپنے پاس یہ خود ڈسٹریبیوٹ کریں, اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دیں, لوگوں کو اپنا محتاج رکھیں. تو یہ بلدیاتی جو الیکشن ہے یہ بہت ضروری ہے, اس میں نئے لوگ سامنے آئیں. اور دوسرا یہ آپ نے بات کی ہے کہ مڈل کلاس طبقہ وہ کیسے آ سکتا ہے آپ کے سامنے کہ یہ لاہور کا الیکشن ہوا ہے, اس پہ آپ دیکھیں نا کہ اس میں کتنا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا. اور یہ دیکھ کر ایک عام آدمی, ایک مڈل کلاس جو آدمی ہے وہ پاکستان کی سیاست کی طرف سوچ نہیں سکتا. اس الیکشن کو دیکھ کے وہ تو سوچ نہیں سکتا, اسے سوچ سے باہر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا الیکشن کمیشن بیٹھا ہے ان دونوں امیدواروں کو نائل قرار دے دینا چاہیے. صحیح. کیونکہ الیکشن رولز کے مطابق 15 لاکھ کی لمٹ ہے دونوں پہ. بالکل ہے. جی جی. کہ میرے خیال میں ایک گلی یا ایک سڑک پہ جو 15 لاکھ کے انہوں نے بینر پوسٹر لگا دیے ہیں, اس کو ان دونوں کو نائل قرار دے دینا چاہیے. کیونکہ ایسی مثال سیٹ کرنی چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ متوسط طبقے سے لوگ پھر اسی طرح سامنے آئیں گے. اگر یہ اسی طرح اپنے الیکشن پہ اخراجات کرتے رہیں اسی طرح جس طرح انہوں نے کیے ہیں تو عام آدمی تو سوچ نہیں سکتا, اس کے مسائل تو نہیں حل ہو سکتے. اس کے مسائل تو وہی ہیں جو آپ نے ملتان میں کل واقعہ دیکھا خود سوزی کا, وہ جو تھانہ کلچر ہے پنجاب میں جو وہ اتنا خوفناک اور دل لرزہ خیز جو واقعہ ہوا ہے. تو اس طرح لوگوں کے مسائل تو پھر وہی پہ کھڑے ہیں نا.
بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی آپ آئندہ جو 2.5 سال رہ گئے ہیں، 1.5 سال کہہ لیجیے، کیونکہ آخری سال جو ہوتا ہے وہ الیکشن میں انسان لگ جاتا ہے، حکومت جو ہے وہ الیکشن کی طرف دوڑ پڑتی ہے اور اپوزیشنز وغیرہ جو بھی ہیں، آپ وہ جو باقی اس حکومت کا ٹینیور رہ گیا ہے وہ بھی آپ الیکشن میں گزار دیں گے یا پارلیمنٹ میں جا کر کوئی یعنی کہ صحیح اپنا رول ادا کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ یہ ابھی جو لاہور کا الیکشن ہوا ہے وہ 2-2.5 سال کی انت تک محنت کے بعد یہ الیکشن ہوا ہے، کہ جو کہ الیکشن ہوا تھا اس کو اگلے دن ہم کورٹ میں گئے تو ہفتے 2 ہفتے میں اس کو ڈکلیئر ہو جاتا تاکہ وہ 1 مہینے 2 مہینے میں اگلا الیکشن ہو جاتا ہے۔ لیکن 2.5 سال وہ ایک بندہ جو جعلی ووٹ مینڈیٹ لے کے آیا اس نے حکومت کی ہے۔ اسی طرح ابھی تک سعد رفیق وہ کورٹ میں گیا ہوا ہے، اس کا سیٹ اس کی جعلی ہے، جعلی مینڈیٹ پہ اس نے 5 سال پورے کر لینے۔ یہ ہمارے اداروں کا حال ہے، اسی طرح ہمارے الیکشن کمیشن کا حال ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں، ہمارا مین فوکس اگلا ہے الیکشن کمیشن جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو، مضبوط ہو، تاکہ اس کے لیے تو آپ کو پارلیمنٹ میں جا کے ایک کردار ادا کرنا پڑے گا نا۔ پارلیمنٹ میں بھی کریں گے، پارلیمنٹ سے باہر بھی کریں گے اور سڑکوں پہ بھی آئیں گے، ہم ہر حربہ استعمال کریں گے۔ اگلا الیکشن ہم جو ہے اس الیکشن کمیشن کو اس طرح من مرضی نہیں کرنے دیں گے، اس کو حقیقت میں اپنا رول نبھانا پڑے گا۔ اچھا، ہم نون لیگ اور پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، حمید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان پیپل پارٹی ہے وہ کس نہج پہ کھڑی ہے؟ وہ اس نہج پہ کھڑی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے بیرسٹر عامر اس لاہور کے 122 میں، ان کے پوسٹ پہ آصف زرداری صاحب کی تصویر جو ہے وہ انہوں نے ہٹا دی تھی۔ تو وہ اس نہج پہ کھڑی ہے کہ پیپلز پارٹی میں بہت بڑا کرائسس آ گیا، خاص کر کے قیادت کا کرائسس ہے، کہ وہ پنجاب میں بھی جو ہے وہ قائرہ صاحب اور ایک دوسرے ہیں، ان کا جو پنجاب کے صدر پہ اس پہ بھی کرائسس کافی چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کی حد تک تو میرے خیال میں تقریباً وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ زرداری صاحب کی سیاست کو زرداری صاحب سیاست کے حوالے سے سمجھے تو بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن کچھ ان کے کام کچھ ایسے کام ہیں کہ اس وجہ سے عوام نے ان کو پیپلز پارٹی کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا، اور پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ گیا ہے۔ جی حمید بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر عامر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی کسی پروگرام میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ یہی تھا آج کا سب رنگ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج ہم نے بات چیت کی ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنے اداروں کو پاکستان میں مضبوط نہیں کریں گے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن جو ہے وہ ہونا ناممکن ہے، اور جب تک یہ اخراجات جیسے لاہور کے الیکشن میں ہوئے اگر یہ کم نہیں ہوں گے تو ایک عام آدمی جو ہے وہ اوپر نہیں آ سکے گا، پارلیمنٹ میں نہیں جا سکے گا، ایک عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے والے نہیں ہیں۔ یہی تھا آج کا سب رنگ۔ اللہ حافظ۔